اللہ فرماتے ہیں یہ ملعون ہیں، ان پر لعنتیں کی گئی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، جہاں بھی یہ چلے جائیں، تم صحیح مسلمان بنو، یہ جہاں بھی چلے جائیں ان پر ذلتیں مسلط ہوں گی۔ کہا الا بحبل من اللہ، اللہ ان کو کوئی پناہ دے دے کچھ وقت کے لیے، مسلمانوں کو صحیح کرنے کے لیے، مسلمانوں کا قبلہ درست کرنے کے لیے، مسلمانوں کی غیرت جگانے کے لیے، اگر ان کو تھوڑا موقع اللہ دے دے جس طرح دیا ان کو۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ہاں کچھ لوگ ان کو پناہ دے دیں، کچھ کافر ان کے ساتھ مل جائیں، تب تک تو یہ تھوڑا دیر بچے رہیں گے، لیکن مقدر ان کا ذلت ہے۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، ان پر اللہ کا غضب ہے، جو اللہ جن پر اللہ کا غضب ہے وہ آج جیت رہے ہیں۔ کیوں کہ مسلمان ایمان میں کمزور ہو گیا، جس کے ساتھ اللہ نے وعدے کیے تھے بلندی کے، نصرت کے، غلبے کے۔ وباء بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ، ان پر مسکینی مسلط کی جائے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تم ان سے لڑو گے جو پوری دنیا میں بڑے بڑے امیر بیٹھے ہیں یہودی، اور بینکوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی معیشت اور اقتصادیات پر انہوں نے قبضے جما رکھے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ مسکین بنیں گے، پناہ ڈھونڈتے رہیں گے، اور دنیا کی کوئی چیز ان کو پناہ نہیں دے گی۔ دنیا کی ہر چیز ان کو ایسا دھتکارے گی، درخت بھی بولے گا، پتھر بھی بولے گا، عمارتیں بھی بولیں گی۔ یہ پیچھے چھپا یہودی مسلمانوں کی آنکھوں سے اوجھل ہوگا، دنیا کی چیزیں بتا بتا کے ان کی گردن کٹوائے گی۔ اتنی گندی ترین قوم ہے یہ، ان کو زمین پر رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، جو اللہ کے گستاخ، جو انبیاء کے گستاخ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ خبیث ایسے ہیں، یہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے، مانتے نہیں ہیں۔ پیارے پیغمبر کے اوصاف ان کی کتابوں میں ایسے موجود تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پیارے پیغمبر کو ایسے پہچانتے تھے جس طرح کہ اپنے بچوں کو پہچانتے تھے۔ جس کو پتہ یہ میرا بیٹا ہے، ایسے ہی ان کو پتہ تھا یہ پیارے پیغمبر وہی ہیں جن کے اوصاف ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ یہودی کا بچہ پیارے پیغمبر کی خدمت کرتا تھا، بیمار تھا، پیارے پیغمبر عیادت کرنے گئے اور دعوت دیتے بیٹا مسلمان ہو جا۔ اس یہودی کے بچے نے اپنے بابا کی طرف دیکھا تو اس نے کہا اطیع ابا القاسم، پتر ابو القاسم کی بات مان لے، مسلمان ہو جا۔ یہودی اپنے بچے کو پیارے پیغمبر کے اخلاق اور محبت کی بنیاد پر کہہ رہا ہے، سچائی کی بنیاد پر کہہ رہا ہے تو مسلمان ہو جا۔ یہ اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، پر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ان خبیثوں کی بڑی گندی عادت کیا ہے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، انبیاء کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ زکریا علیہ السلام صحیح سند سے، اور جو مسلسل روایات ہیں ان میں زکریا علیہ السلام کو بھی انہوں نے شہید کیا، حضرت یحییٰ کو انہوں نے شہید کیا۔ یہ وہ گندی ترین قوم ہے جنہوں نے نعوذ باللہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام جو اپنے دور کے سچے نبی تھے، نعوذ باللہ ان کو ولد الزنا قرار دیا، ہماری ماں پر تہمت لگائی حضرت مریم پر۔ یہ وہ خبیث قوم ہے جنہوں نے اپنی نگاہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا۔ کسی بھی خیر خواہ کی حقدار نہیں ہے۔ بھائیوں پہلے بھی گزارش کرتا ہوں، جو ہم کر سکتے ہیں دنیا کی اس بدترین قوم کے خلاف کرنا ہے، مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگ کر، یہ زبان چلا کر، ان کی جو مصنوعات ہیں اس پر لوگوں کو قائل کر کے اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ جو ممکن ہے، جو جان لے کے جا سکتا وہ جان لے کے جائے، جو مال وہاں بھیج سکتا وہ مال بھیجے، اور جو زبان سے کچھ کر سکتا وہ کرے، کیونکہ یہاں مسئلہ حق و باطل کا ہے، کفر اسلام کا ہے، اسلام اور یہودیت کا ہے، جو اتنی گندی قوم کہ دنیا کی ہر مخلوق چاہتی ہے کہ اس کا قتل ہو۔ سو بھائیو جو ممکن ہے، جہاں تک ممکن ہے ہم نے کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ان کے بدترین اوصاف، انبیاء کو قتل کرنا، انبیاء کی گستاخی کرنا، اللہ کو نعوذ باللہ فقیر کہنا، اپنے خالق کی گستاخی کرنا، انبیاء کو شہید کرنا اور حرام کھانا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، وعدے جو کیے تھے وعدے توڑنا، غزہ کے ساتھ جو کیے ہوئے باتیں تھی وہ ساری توڑے۔ وہ کہتے ہیں ہم پر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ تو اگر آپ غیرت مند ہوں گے، وہ ابابیلوں کے ذریعے ہاتھیوں کو تباہ کرنے والی ذات،
جو فرشتے بھیج کر بدر میں، احزاب میں، احد میں مدد کرنے والی ذات، آج وہ ہماری مدد کرنے پر ویسے قادر ہے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ کہتے ہیں مومنوں کی مدد کرنا ہم پر فرض ہے، پر مومن بن کے دکھائیں. پھر دیکھیں اللہ کریم کیسے نصرتیں دیتا ہے. اللہ کریم ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے جو ممکن ہے کرنے کی توفیق دے، اور دنیا کی اس بدترین قوم کے خلاف جو کچھ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق دے.